اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ آخری پانچویں اور آخری مجلس ہے جو آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے۔ میں آپ کی توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ موضوع حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کل کی مجلس کے اختتام پر ہم نے آج کی مجلس کا ایجنڈا طے کیا تھا، اور میں نے حضرت مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے ایک سے زائد مقامات پر من جملہ ان کی کتاب جو 14 معصومین کی سیرت پر ہے، نقوش عصمت، عام طور پر جو کالج گوئنگ یونیورسٹی جانے والے ساتھی نوجوان آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سیرت پر کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، تو کتابیں بہت لکھی گئیں اور بہت اچھی لکھی گئیں، مگر حضرت علامہ کی کتاب نقوش عصمت یہ میرا اولین ریکمنڈیشن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے مطالب کو اور مباحث کو بیان فرمایا ہے۔ اس کو آپ بالکل ایلیمنٹری کتاب بھی نہیں کہہ سکتے اور بحار الانوار کے لیول کی کتاب بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال تنقیح کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے بات کو پریزنٹ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان دوست اس مطالب کو اچھی طریقے سے گراسپ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی انہوں نے ان 3 ضمنی موضوعات کو ہائی لائٹ کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حجت سے متعلق یوں تو اگر آپ تفصیل میں اور ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت ساری باتیں کہ جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو سمرائز کر کے 3 باتوں میں خلاصہ کیا جائے تو وہ ذیلی ہیڈنگز یا ذیلی سرخیاں وہ 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 ظہور، اور نمبر 3 انتظار۔ غیبت، ظہور اور انتظار، اور ان تینوں میں اگر ہم غور کریں تو پہلے 2 موضوعات وہ ہیں کہ جن کا تعلق امام کے ساتھ، تیسرا جو موضوع ہے اس کا تعلق ماننے والوں کے ساتھ۔ غیبت امام کی ہے، ظہور امام کا ہے، انتظار ماننے والوں نے کرنا ہے، اور جس دوران یہ غیبت کا پیریڈ ہے اسی دوران انتظار کرنا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ غیبت کے دوران انتظار ہے، جب ظہور ہو جائے گا تو پھر وہ انتظار مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی ذمہ داریاں اور ہوں گی، غیبت کے زمانے کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ اور یہ جو غیبت کے زمانے میں کرنا ہے جس کو انتظار سے تعبیر کیے گیا، اور انتظار جو کرنے والے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے منتظر، منتظرین۔ جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے منتظر، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے لہذا وہ کہلائیں گے منتظر، جو انتظار کر رہے ہیں وہ کہلائیں گے منتظر۔ یہ ایسی تعبیر ہے کہ جس کو ہمارے محترم برادران اہل سنت نے بھی، ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے حافظے میں ہو تو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، کہ معتبر قول امام منتظر کے بارے میں۔
یعنی وہ امام کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا. اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے اور وہ یہ کہ انتظار کا مطلب کیا ہے. کیا انتظار کا مطلب معطل ہونا ہے؟ کیا انتظار کا مطلب کچھ نہ کرنا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ہمارے پاس حدیث کے الفاظ ہیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج. فرج کا مطلب ہوتا ہے گنجائش. گنجائش یہاں پر کنایہ ہے ظہور سے، یعنی افضل العبادت، عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے زمانے کے امام کا انتظار کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، عبادت کچھ کرنے کا نام ہوتا ہے یا معطل ہونے کا نام ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عبادت کچھ کرنے کا نام ہے. نماز اگر عبادت ہے تو اس میں کچھ کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، ذکر پڑھا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے. روزہ اگر عبادت ہے تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ مقدمات ہیں دوران روزہ، کچھ ممانعتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نہ ہونے پائے اور وہ نہ ہونے پائے. حج اگر عبادت ہے تو اس کے اندر کچھ کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، عرفات اور مزدلفہ کے اندر وقوف کیا جاتا ہے، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. وضو عبادت ہے، اس کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے، چہرہ دھونا ہوتا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے، مسح کرنا ہوتا ہے. تیمم عبادت ہے تو اس کے اندر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، مٹی پر ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے، اپنے چہرے پر پھیرا جاتا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے. تو جو افضل ترین عبادت ہے اس میں معطل ہونا کیسے قابل قبول ہو سکتا؟ جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ معطل ہونے کا نام نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت کچھ کرنے کا نام ہے. ایکچولی ہوا یہ کہ دو ایکسٹریم پوزیشنز لے لی گئی. ایک پولرائزیشن کی کیفیت ہے، ایک اس ایکسٹریم پر اور دوسرے اس ایکسٹریم پر. کچھ نے کہا کہ جناب انتظار کے دوران ہمیں کچھ نہیں کرنا، وہ آئیں گے اور سب کچھ کریں گے. اور کچھ نے کہا کہ سب کچھ ہم ہی کو کرنا، انہوں نے آ کر کچھ نہیں کرنا. یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط. یہ تو نہیں ہوگا کہ انسان انتظار کے نام پر امامت کا اعلان کر دے. مہدی تو وہی ہیں، جب انہوں نے آنا ہے تب وہ آئیں گے. لیکن اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. تو اگر آپ محققین کی رائے دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ نہیں جناب، انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اعتبار ہو تب انتظار ہوگا. اگر اعتبار ہی نہیں ہوگا تو انتظار کیوں ہوگا؟ آپ کب تک کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ مہمان کا کتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں؟ آدھے گھنٹے تک مہمان نہیں آیا تو آپ دسترخوان لپیٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ آئے. تو اس وقت تک آپ انتظار کرتے ہیں جب تک آپ کو اعتبار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کا مقدمہ ہے اعتبار. دل میں اعتبار ہوگا تو انتظار ہوگا، اگر اعتبار ختم ہو جائے تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا. تو پہلا مرحلہ ہے اعتبار. اعتبار اگر ہے تو مایوسی نہیں ہوگی. اعتبار اگر ہے تو انسان مایوس نہیں ہوگا. اب وہ انتظار کرے گا اور جم کر انتظار کرے گا. اور اس انتظار کے اندر ایک کنسٹرکٹیو اپروچ ہوگی، ایک تعمیری اپروچ ہوگی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے گا. یہ خود حضرت علامہ کی مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، امام مہدی کا نہیں، پیش امام کا انتظار کر رہا ہے، تو انتظار کرنے والا اگر اسے اعتبار ہے کہ پیش امام آنے والا ہے، کسی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے، ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر اسے اعتبار ہے تو وہ انتظار کرے گا. لیکن جب انتظار کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ خود پیش امام بن جائے. یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ پیش امام بن جائے. پیش امام بننا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتظار سے مایوس ہو چکا ہے، اعتبار ختم ہو چکا ہے. تو وہ پیش امام خود نہیں بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو انتظار کر رہا ہے. لیکن جب وہ انتظار کر رہا ہے تو یہ تو طے ہے کہ وہ پیش امام نہیں بن جائے گا. ایک ذاکر کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ذاکر کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اگر اعتبار ہے تو انتظار کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ خود جا کر ذاکر کی جگہ پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اعتبار ہے کہ وہ آنے والا آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ پر تو جا کر نہیں بیٹھ جائے گا، لیکن کیا کچھ نہیں کرے گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو پیش امام کا انتظار کر رہا ہے وہ محراب میں کھڑا نہیں ہو جائے گا، جو ذاکر کا انتظار کر رہا ہے وہ منبر پر جا کر نہیں بیٹھ جائے گا. مگر مجھے بتائیے کیا وہ صفے بھی درست نہیں کرے گا؟
کیا وہ فرش بھی نہیں بچھائے گا؟ کیا وہ لائٹوں کو بھی چیک نہیں کرے گا؟ کیا وہ پنکھوں کا انتظام بھی نہیں کرے گا؟ کیا وہ سامعین کو مطلع بھی نہیں کرے گا؟ یہ سب وہ کرے گا اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ انتظار کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام ہے. ایسا کچھ کرنے کا نام ہے کہ جس کے بعد جب وہ آنے والا آئے تو آنے کے بعد اسے انتظار نہ کرنا پڑ جائے. یہ نہ ہو کہ آنے والا آئے اور آنے کے بعد پھر اسے انتظار کرنا پڑ جائے. اب آپ فرض کیجئے پیش امام آ گئے، 1 گھنٹے بعد آئے، 2 گھنٹے بعد آئے، اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ جو وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے یہاں پر استقبال کے لیے موجود تھے؟ کہ جی ہاں ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں صفحے نہیں دیکھ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ میں لائٹوں کا انتظام نہیں دیکھ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر پنکھے موجود نہیں؟ کہا وہ تو ہم نے انتظام کیا ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کیسے؟ نہ ہم نے صفحے بچھائی ہیں، نہ ہم نے پنکھوں کا انتظام کیا ہے، نہ ہم نے روشنی کا انتظام کیا ہے. جب ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو کہا پھر اب آپ لوگ کب تک کر کیا رہے تھے؟ کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. کہا اچھا چلیے پھر ہمارے ساتھ مل کر پہلے صفحے بچھائیے، پھر اس کے بعد روشنی کا انتظام کیجئے، پھر پنکھوں کا اہتمام کیجئے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائیے کہ نماز ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب کے سب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو معطل انتظار ہے، کہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. انتظار وہ ہے کہ جس کے اندر مقدمات اور تمہیدات کو فراہم کر دیا جائے تاکہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے آنے کے بعد اسے انتظار نہ کرنا پڑے. غور فرمایا اپنے برادران عزیز. اب کیا وہ کام ہے کہ جو آنے کے بعد ہونے والے ہیں؟ یہ پھر ہمارے محسن حضرت مولانا صادق حسن صاحب مدظلہ العالی. میں اکثر کھارا در کا ذکر کیا کرتا ہوں، جیسے کہ واقعاً کھارا در میرے دل میں بہت زیادہ جگہ رکھتا ہے. وہ محلہ کہ جہاں پر کسی کا بچپن گزرا ہو وہ اسے عزیز ہوتا ہے. میں لائٹر نوٹ پر کئی مرتبہ، آپ احباب تو وہ ہیں کہ جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد میری ہی طرح سے کھارا در میں اپنا بچپن گزار چکے ہیں، لیکن بہرحال اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو میں اکثر لائٹر نوٹ پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ الکھارا در مل کھارا در وما ادراک مل کھارا در. وہ جگہ کہ جہاں پر دروس، مجالس، عزاداری کا مرکز، آج بھی مرکزی جلوس وہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے میلاد بھی ہوتے تھے، دروس بھی ہوتے تھے، اکیڈمک نشستیں ہوتی تھی. سیرت رسول کے کتنے ہی دروس ہیں کہ جو ہم نے وہاں پر اٹینڈ کیے، فقہ کے کتنے ہی دروس ہیں کہ جن کو وہاں پر ہم نے اٹینڈ کیا. تو حضرت مولانا صادق حسن صاحب، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ محفل جعفری کھارا در میں 15 شعبان کی نشست تھی، میلاد تھا امام کا، اور اس میں انہوں نے ثناء کلام میں دعائے افتتاح کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. اور آپ ذرا دیکھیے، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ. انصافاً مجھے بہت پسند ہے دعائے افتتاح اوور آل جو ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید، اس کا یہ حصہ کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ، کہ اے پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت عادلانہ ہو امام زمانہ کی، تو عز و بہل اسلام و اہلہ، کہ اے پروردگار جس کے ذریعے سے تو اسلام اور مسلمین کو عزت عطا فرما، وتذل بہ النفاق و اہلہ، اور جس کے ذریعے سے نفاق اور منافقین کو ذلیل فرما. ہمیں اس میں کیا بنا؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، تو اس میں ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا. وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بتانے والا بنا. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہمیں دنیا کی عزتیں کرامتیں وہ بھی عطا کر اور آخرت کی عزتیں کرامتیں وہ بھی عطا کر. یہ ہے وہ دعا. تو اب اس کے اندر ہمیں کیا بنا؟ داعی، بلانے والا تیرے دین کی طرف. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ذاکر والی مثال آپ نے سن لی، پیش امام والی مثال آپ نے سن لی. جب امام کا ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ جب ظہور ہوگا تو امام تشریف لائیں گے، جس طرح سے وہ پیش امام تشریف لائے، جس طرح سے وہ ذاکر تشریف لائے، اسی طرح سے جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ امام زمانہ دیکھیں گے کہ یہ تو پہلے سے موجود تھے، تو وہ مخاطب کر کے کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ تو پرانے مومن ہیں، مگر فلاں بستی کے تازہ نو واردین، نئے نئے مسلمان، یا آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر کہوں فتح مکہ کے بعد کے مسلمان، وہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں. تو آپ لوگ ایک کام کیجئے
کہ آپ تو پرانے ہیں، تو جائیے ان کو جا کر یہ بنیادی جو دین کی معلومات ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، تیمم کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ان کو بتائیے، سکھا کر آئیے۔ تو جتنے افراد ہیں وہ امام سے کہیں کہ مولا پہلے ہم کو تو سکھائیے، پھر اس کے بعد ہم جا کر ان کو سکھائیں گے۔ تو امام کہیں گے اچھا تو اب تک آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں سیکھا؟ کہا کہ نہیں۔ تو ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو کیا انتظار کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کچھ نہ سیکھنے کا نام ہے، معطل ہونے کا نام ہے؟ نہیں برادران عزیز، جو افضل ترین عبادت ہے اس کے اندر جو کام کیا جائے گا وہ بھی افضل ترین ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو اتنا آمادہ تو کرے، تیار تو کرے۔ اور برادران عزیز انصاف کی بات یہ ہے کہ سال 2 سال اگر انسان لگ کر محنت کرے، روزانہ 1 گھنٹہ بھی دے، تو اس جدید زمانے کے اندر جب انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، سارے دروس بھی موجود ہیں، تو انسان کو انتخاب ہی تو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے حق تک پہنچنے میں زحمت کس بات کی ہوگی، تکلف کس بات کا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ غیبت کا زمانہ ضرور ہے، حیرت کا زمانہ نہیں ہے۔ اس لفظ پر غور کیجیے گا، اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اصطلاح مل جائے گی، زمانہ حیرت۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، حیرت کا زمانہ نہیں ہے۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ معین ہے، مشخص ہے۔ کس سے لینا ہے؟ معین ہے، مشخص ہے۔ وہ غیبت میں گیا ہے، لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے انتظار کا ایک کانسیپٹ۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں امامت کا دعویٰ کر دینا ہے، نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے، نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں انتظار کرنے والے کچھ نہ کریں تو غلط، کچھ کرنا ہے جس کے بعد وہ آ کر بہت کچھ کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا، سب کچھ وہ کرے گا، نہ، ہمیں کچھ کرنا ہے، وہ آئے گا بہت کچھ کرے گا، اور جو کچھ اور بہت کچھ کا مجموعہ ہے اس کے ذریعے اللہ سب کچھ کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ یا ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو اس کچھ اور بہت کچھ کا نتیجہ ہے سب کچھ جو مجذوب ہے پروردگار ہے۔ آیت کو واپس ریکال کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین اور کافرین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ پروسیس شروع ہو چکا، منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ اس نے ہونا ہے، اب طے یہ ہے کہ کون کتنا حصہ ڈالتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار کہتا ہے نا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ وہ جو شے رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے اس کے قریب ہونے میں کیا شبہ ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں۔ یہ ون وے ٹریفک کیوں چلے گا؟ یہ ٹریفک ٹو وے ہونا چاہیے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی دعا ہی یہ مانگے کہ اے پروردگار وہ کام کر دے کہ جس کے بارے میں خدا کی پالیسی یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے اگر پروردگار عالم نے یہ طے کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اب اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار سب کو موت آئے مگر مجھے موت نہ آئے،
کیا یہ دعا معقول ہے؟ اب غور، زندگی کے طولانی ہونے کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، صحت کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دنیا میں جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا بشر آپ کو نظر آئے اور اس کی زندگی پروردگار عالم ایسی قرار دے دے کہ گویا وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ شہید کی جو حیات ہے وہ حیات جاوید، وہ ایک استثناء ہے، مگر بہرحال اس کے لیے بھی اسے شہادت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار قیامت کا میدان نہ سجانا، اے مالک میدان حشر برپائی نہ ہو، کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا غیر معقول ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم طے کر چکا کہ میدان قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے اس دعا کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مت مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ خدا یہ طے کر چکا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا اس کا امتحان ہوگا، تو اس دعا کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ دعا یہ مت مانگو کہ مالک میرا امتحان نہ لے، دعا یہ مانگو کہ مالک اتنا تو پتا ہے کہ تو امتحان لے گا، اب جو امتحان تو لے گا اس میں مجھے سرخرو کرنا، کامیاب کرنا، کامران کرنا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ پھر مولا نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک آیت بھی پڑھی کہ خدا تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ امتحان ہے۔ ہر امتحان سے بھاگتے ہو تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو مال نہیں چاہیے، جس کو اولاد نہیں چاہیے؟ جب مال کے طلبگار ہو تو مال کے ساتھ امتحان تو جڑا ہوا ہے، جب اولاد کے طلبگار ہو تو اولاد کے ساتھ امتحان تو جڑا ہوا ہے۔ میں نے اکثر کہا کہ مال کا آنا خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، مال کا جانا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ مال کے ساتھ بھی خدا کو کوئی راضی کر لے، عین ممکن ہے کہ غربت میں بھی خدا کو کوئی ناراض کر لے۔ غربت کا امتحان یہ ہے کہ کون اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کشکول گدائی لے کر کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی صاحب ثروت کے پاس کہ خدا تو نہیں دیتا، آپ کچھ دے دیجئے۔ اگر کوئی اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کرتا ہے تو غربت کے بعد بھی ناکام ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے، کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار نے طے کر دیا کہ یہ تو ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے یہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اے پروردگار ہمیں معلوم ہے کہ تیرا منصوبہ یہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہمیں معلوم ہے کہ موت آئے گی، ہمیں معلوم ہے کہ امتحان ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ظہور ہوگا۔ اب یہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے جو منصوبہ پروردگار کے مطابق ہے، ان اکارڈنس ود دا پلان جو خدا کا ہے، وہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے کہ اے پروردگار ظہور فرما، یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے کہ اے پروردگار وقت موت ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے کہ مالک جب میدان قیامت ہوگا تو ہمیں کامیاب کرنا، کامران کرنا، ہمیں شفاعت آل محمد نصیب کرنا۔ یہ سب دعائیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ہونے والی ہے، اسی منصوبے کے مطابق انسان اپنی دعا کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیے اگر اس کے برعکس کوئی دعا مانگے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ مالک مجھے موت نہ آئے، وہ فیصلہ کر چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ مالک قیامت کا میدان برپا نہ ہو، وہ طے کر چکا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، کہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ کوئی کہے کہ مالک سب کا امتحان ہو، میرا امتحان نہ ہو، وہ طے کر چکا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت پہلی آیت۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلیے وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں ان میں
اپنا حصہ ڈالنا یہی امتحان میں کامیابی کی دلیل ہے. امتحان ہوگا, اس امتحان میں پرفارم کیسے کرنا ہے, ظہور ہوگا, انتظار کیسے کرنا ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے امور تکوینی کا معاملہ, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, خدا کر دے کن فیکون, کہہ دیا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی یا ہونے لگی. لیکن کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم لفظ کن ہی کا استعمال کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. وہی کن ہے. مگر کیا سارے کے سارے دعوے داران ایمان, سارے کے سارے دعوے داران تقوی صادقین کے اس گروہ کی معیت کو اختیار کیے بیٹھے ہیں؟ تو پھر وہ کن کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا کہ امور تکوینی میں جب یہ لفظ کن استعمال کیا جائے تو پھر اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. اور اگر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنا حصہ ڈال کر آدمی سے انسان اور انسان سے مسلمان اور ایمان والے ہونے کا ثبوت دیں, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ زبردستی کان سے پکڑ کر کسی کو صادقین کی مائیت میں دے دیا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلو میں ہونا اور ہے, مائیت میں ہونا اور ہے. این ممکن ہے کہ فزیکلی پریزنٹ ہو مگر مائیت نہ ہو, اور این ممکن ہے کہ سفیر بنا کر بھیج دیا جائے پھر بھی مانوی اعتبار سے مائیت کا حامل ہو. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ساتھ ہو جاؤ, تو یہاں پر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کہا گیا کہ بھائی خدا نے غیبت میں رکھا ہے, حفاظت کے لیے رکھا ہے, تو پھر ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں؟ ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں؟ تو منصوبہ پروردگار ہے, جب ہونا ہے تو ہو کر رہے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے وہ سلامت رہیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صدقوں کی وجہ سے وہ سلامت رہیں گے؟ نہیں برادران عزیز, یقیناً ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو, یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالو. یہ انتظار کے دوران جو فرائض ماننے والوں کے ہیں ان میں اس کو شمار کیا گیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری دعاؤں کی وجہ سے وہ سلامت رہیں گے یا ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم اور آپ سلامت رہیں گے؟ یہ ان کے وجود کا صدقہ ہے. اگر آپ کو سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ مہدی کے وجود کا صدقہ ہے. اگر چاند میں چاندنی ہے تو یہ مہدی کے وجود کا صدقہ ہے. اگر زمین ساکن نظر آ رہی ہے تو یہ مہدی کے وجود کی گواہی ہے. اگر دریاؤں میں روانی نظر آ رہی ہے تو یہ مہدی کے وجود کا صدقہ ہے. اگر سمندروں میں طغیانی ہے تو یہ مہدی کے وجود کا صدقہ ہے. کائنات قائم ہے پروردگار عالم کے حکم سے, جس کے صدقے سے قائم ہے اس کا نام ہے مہدی منتظر. تو اب پھر مجھے کوئی بتائے کہ جب ہم سب ان کے صدقے میں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا, کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کیا بعض افراد نے یہ اعتراض کیا, کتابوں میں بھی لکھا. یہ شیعہ حضرات بڑے عجیب ہیں کہ ایک طرف امام کو امام کہتے ہیں, پھر ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں غیبت میں ان کو رکھا گیا سلامتی کے لیے, اور پھر اس کے بعد دعائیں سلامتی پڑھ رہے ہیں. غیبت میں رکھا گیا سلامتی کے لیے, اور پھر اس کے بعد ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, دو مثالیں قرآن سے. یہ حضرت ابراہیم خلیل خدا کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو خلیل خدا کی دعائیں نظر آئیں گی, اور ایسی دعائیں کہ جس کی وجہ سے سیرت کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور اس میں حوالہ دیا گیا ابراہیم خلیل خدا کی دعا کا. جناب مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے جو مسدس کہا, اس میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. ہوا پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیحا, یعنی مادر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنم دیا انہوں نے ختمی مرتبت کو. ہوا پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیحا.
یعنی وہ کہ جس کے آنے کی نوید دی تھی مسیحا نے عیسیٰ علیہ السلام. یہ سورہ صف کی ہے کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد، نام ہوگا احمد. یہ ہے نوید مسیحا. دعائے خلیل کہاں پر ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں. وہ جو سورہ بقرہ میں آیت ہے اس میں الفاظ کیا ہے کہ ابراہیم خلیل خدا نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے پروردگار وہ آخری زمانہ، اس آخری زمانے میں ایک رسول کو مبعوث فرما، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کس کے بارے میں مانگ رہے ہیں؟ ختمی مرتبت کے بارے میں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے. کوئی مجھے بتائے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد پروردگار عالم نے سوچا کہ چونکہ بھائی ابراہیم کہہ رہے ہیں لہٰذا اب آخری زمانے میں ایک رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک آخری زمانے میں ایک رسول کو بھیج دے، انہی میں سے ہو، ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاک کرے؟ تو اب پروردگار عالم نے معاذ اللہ، میں تو معاذ اللہ کے ساتھ ہی کہوں گا کہ غور کیا اور اس کے بعد سوچا کہ ہاں بھائی اب ابراہیم کہہ رہے ہیں، خلیل خدا کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسا کر لینا چاہیے. تو ہم خلیل خدا کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور آخری زمانے میں اس رسول کو بھیج دیں گے. اگر ایسا ہے تو ان آیتوں کا آپ کیا کریں گے کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ من النبیین میثاقہم، کہ جب عالم زر میں پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ آخری زمانے میں ایک رسول کو بھیجوں گا، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ سب کیا ہوا؟ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا. دنیا کے بننے سے پہلے، کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے عالم زر میں خدا نبیوں کو جمع کر کے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ اس آخری رسول کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب آخری زمانے میں رسول نے آنا ہے، یہ منصوبہ پروردگار ہے، تو ابراہیم خلیل خدا کی دعا چہ مانا دارت. اے ابراہیم آپ دعا مانگ کیوں رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت موجود تھے عالم زر میں کہ جب یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے. یقین جانیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہو تو جواب دیں گے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، میری دعا کے بعد خدا فیصلہ کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں منصوبہ پروردگار کو جانتا ہوں اور جاننے کے بعد اپنی دعا کے ذریعے سے کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہا. میں اپنی اس دعا کے ذریعے سے وفاداری کا اعلان کر رہا ہوں کہ مالک جو تو کرنے والا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں. میری چاہت اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اب یہ دعا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ منصوبہ پروردگار کیا ہے. یہ دعا نہیں ہو سکتی کہ آخری زمانے میں اس رسول کو نہ بھیج. اگر یہ دعا ہو تو ایسی ہی ہوگی کہ مالک میرا امتحان نہ لے، سب کو موت آئے مجھے موت نہ آئے، مالک قیامت کا میدان ہی برپا نہ ہو. وہ جب خدا طے کر چکا کہ یہ ہونے والا ہے تو اس کے خلاف دعا کرنا بغاوت ہے، لیکن اس کے مطابق دعا کرنا بغاوت نہیں ہے، وفاداری کا اعلان کہ اے پروردگار جو تو کرنے والا ہے میں وہی چاہتا ہوں. یہ ایک مثال. آخری زمانے میں رسول نے آنا ہے، ابراہیم خلیل خدا دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ دعا اظہار وفاداری ہے. اور اب آئیے دوسری مثال جو آپ کے حافظے میں محفوظ آیت ہے، بس اسے بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا میرے ساتھ پڑھیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب کوئی مجھے بتائے کہ اس دعا کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ درود جو ہے وہ دعا ہے اور اس دعا کے اندر ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. کس کا یہ خیال ہے کہ ہماری اس دعا کے بعد خدا فیصلہ کرے گا کہ رحمت نازل کرنی ہے یا نہیں؟ کون ہے جو اس بات کا قائل؟ ارے پروردگار عالم نے پہلے اعلان کیا ہے کہ خدا تو کر ہی رہا ہے. ان اللہ یقیناً اللہ و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں. خدا نازل کر رہا ہے، ملائکہ لے کر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں تم بھی یہ کام کرو. تو کیا ہم رحمتیں بھیجیں گے؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں ہم تک رحمتیں آ رہی ہیں. اب اس کے بعد ہم کوئی رحمت بھیج سکتے ہیں تو ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں. تو دعا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر. تو یہ ہمارا کہنا چھ مانا دارا. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو پہلے ہی یہ کام کر رہا ہوں اور پھر ہم سے مطالبہ ہے کہ تم بھی یہ دعا مانگو. سکھایا یہی جا رہا ہے کہ کام تو میں کر ہی رہا ہوں، تمہاری دعا مانگنے کی وجہ سے نہیں کروں گا، پہلے ہی ہو رہا ہے. بس تم اتنا کرو کہ اس دعا کے ذریعے سے بتلاؤ کہ باغی ہو یا وفادار. اگر باغی ہو تو خدا کے اس عمل کو پسند نہیں کرو گے، اور اگر وفادار ہو تو تمہارے دل کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اے مالک وہ کام کہ جو تو کر رہا ہے ہمارے من کی مراد بھی یہی ہے، دل کی تمنا بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے، ارمان بھی یہی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمتیں ان تک پہنچتی ہیں تو یہ سخی کا دسترخوان ہے. یہ رحمتوں کو خود تک محدود نہیں رکھتے ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، بس پھیلاتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات. تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز اب تک کی گفتگو کا خلاصہ. انتظار معطل ہونے کا نام نہیں، انتظار کچھ کرنے کا نام. سب کچھ تو اسی وقت ہوگا جب وہ آئیں گے، مگر کچھ یہاں سے ہو بہت کچھ وہاں سے ہو، تب خدا کا منصوبہ سب کچھ یقیناً منصہ شہود پر آئے گا. پھر اس کے بعد اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آئے گی. ایک چیز، اور اس انتظار کے دوران جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں، ہم نہ بھی کریں تو ظہور ہوگا، ہم نہ بھی کریں تو ظہور ہوگا، مگر طے یہ کرنا ہے کہ کون کون اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے تو وفادار، اور اگر حصہ نہ ڈالے تو باغی. وہ جو حصہ ڈالنا ہے وہ دعا کی صورت میں بھی ہے، عملی صورت میں بھی ہے. اس کا ایک مصداق ہے دعا کے حوالے سے سلامتی امام کی دعا. عمل کے اعتبار سے اس کا ایک مصداق ہے ان کے لیے صدقہ دینا. نہ ان کی سلامتی ہماری دعا پر موقوف ہے، نہ ان کی سلامتی ہمارے صدقوں پر موقوف ہے. ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں، ہم ان کے صدقے کے محتاج ہیں. مگر یہ معاملہ بالکل ویسا ہے کہ جیسے خلیل خدا کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آخری نبی کے آنے کی دعا. وہ دعا جو درود کی صورت میں ہمیں سکھائی گئی کہ خدا اس کام کو کر رہا ہے، مگر تم اس کام کے حوالے سے اپنی دعا کے ذریعے سے وفاداری کا اظہار کرو، باغی مت بنو. میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، میں منزل مسائل سے کچھ دور ہوں. بھائی کربلا کا میدان وہ تو سجا ہوا ہے، شمر اس طرف ہے، عباس اس طرف ہے، علی اکبر اس طرف ہے، خولی اس طرف ہے، یہ سب ہے. ہر ادھر آئے یا نہ آئے، کربلا کا میدان تو سجا ہوا ہے. لیکن غور فرمائیے کہ اگر وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وفادار بن جاتے ہیں، نہ ڈالے تو شمر کی طرح باغی اور تاغی کہلاتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ وہ آئے نہ آئے، کام تو ہونا ہے. کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، حسین شہادت عظمیٰ کی منزل پر فائز ہونے والے ہیں، لیکن بہرحال ہر ایک اپنا حصہ ڈالنے کا پابند ہے. یہ ہے انتظار کے حوالے سے ایک گفتگو. اب اس کے بعد کس کا انتظار کیا جا رہا؟ امام کا. تو امام تو موجود ہے، ان کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا. ان کا ظہور، ان کی غیبت. تو جب ان کی غیبت ہے تو جب تک غیبت ہے پردہ غیبت ہے، اور جب ظہور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کا پیریڈ ختم اور ظہور کا پیریڈ شروع.
جس کے لیے انتظار کیا جا رہا تھا. غور فرمایا, جب تک غیبت ہے انتظار کرنا, جب غیبت کا پردہ چاک تو ظہور. اب اس کے بعد بحث آتی ہے کہ صاحب غیبت کا کیا مطلب ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ دو نظریات, دو کانسیپٹس آپ کو ملیں گے. ایک ہے غیبت شخص اور دوسرا کانسیپٹ ہے غیبت شخصیت. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اچھا, کتابیں کچھ تو میں عرض کر چکا. ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جناب آیت اللہ صافی گلپیگانی کی, واقعاً بہت عمدہ کتاب. آج تو آیت اللہ صافی گلپیگانی 100 برس سے زیادہ کے ہو گئے, اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے بہت پہلے یہ کتاب لکھی تھی, یعنی اتنے پہلے کہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ نے اپنے بعض کتابوں کے اندر اس کتاب کا ذکر کیا, تعریف کی. اس زمانے میں نسبتاً آیت اللہ صافی گلپیگانی جوان تھے, تو ان کا نام لے کر کہ اس جوان عالم دین نے ایک بہت اہم کتاب لکھی ہے حضرت حجت سے متعلق. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے. میرا گمان یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا. منتخب الاثر جمال منتظر حضرت امام زمانہ کے بارے میں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب ٹیکنیکل بھی ہے, اکیڈمک بھی ہے, اس کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال مرجع کے لیول کی ایک شخصیت, مجتہد کے لیول کی ایک شخصیت ہے کہ جس نے اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا اور انصافاً شاید کہنا چاہیے کہ حق ادا کر دیا. تو اس میں بھی انہوں نے اس موضوع پر بات کی. ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت. یعنی اگر آپ انبیاء کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو دونوں طرح کی غیبتیں نظر آئیں گے. ایک غیبت شخص بھی ہے اور ایک غیبت شخصیت بھی ہے. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے, اگر پردہ آ جائے اور شخص ہی نظر نہ آئے تو اسے کہا جائے گا شخص کی غیبت. غیبت کو کہتے ہیں اکلٹیشن. تو ایک ہے پرسنل اکلٹیشن, اکلٹیشن آف اے پرسن, اور دوسری ہے شخصیت کی غیبت. یعنی کیا مطلب؟ عین ممکن ہے ایک شخص موجود ہو مگر اس کی پرسنالٹی وہ غیبت میں ہو. یعنی آپ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سب یہاں پر تشریف فرما ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس محلے میں ہیں, اس علاقے میں ہیں, اس جگہ پر ہیں, تو دوسری جگہ پر نہیں. تو دوسرے افراد اگر نہیں جانتے کہ آپ یہاں پر ہیں تو شخصی اعتبار سے آپ ان کے لیے چند لمحوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے صحیح مگر غیبت میں ہیں. اس لیے کہ وہ نہیں جانتے, وہ واقف نہیں ہے, انہیں علم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. ایک تو دیکھ نہیں رہے اور علم بھی نہیں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو مثلاً معصومین کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ چھٹے امام مدینہ منورہ میں ہیں, درس میں مصروف ہیں, تو معجزے کے ذریعے سے اگر جانا چاہیں تو ایک لمحے کے اندر, آنے واحد کے اندر, فریکشن آف سیکنڈ کے اندر مدینہ سے کوفہ چلے جائیں, کوفہ سے بصرہ چلے جائیں. جن کے لیے دنیا خلق بھی ہے, اگر ان کے لیے زمین لپیٹ دی جائے تو مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی. توجہ ہے, طی الارض ان کے غلاموں کے لیے ہو سکتا ہے تو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, مگر عملی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہر موقع پر, ہر مرتبہ, ہر لمحے معجزات تو نہیں دکھلائے جاتے. معجزات تو جسٹیفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نمائندہ پروردگار کی بات ہے. تو امام اگر مدینہ منورہ میں ہے تو کوفے میں نہیں ہے. اگر مولا کائنات کوفے میں ہے تو جانا چاہیں تو بالکل اعجاز کے ذریعے جا سکتے ہیں, مگر اس موقع پر مدینے میں نہیں ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے ہوا کیا. تو مدینے والے جب مولا کوفہ میں ہیں تو مولا کو نہیں دیکھ پا رہے. چھٹے امام جب مدینے میں ہیں تو بصرہ والے چھٹے امام کو نہیں دیکھ پا رہے. تو اگر یوں آپ دیکھیں تو لفظ غیبت کے اندر بڑی وسعت ہے کہ جو نہیں دیکھ پا رہا اس کے لیے وہ شخص پردہ غیبت میں ہے. لیکن ان کو معلوم تو ہے نا کہ اس وقت امام کہاں پر ہے, تو علم تو ہے, انہیں علم ہے کہ امام کہاں پر ہے. غور فرمایا آپ نے, امام مدینے میں ہے وہ جانتے ہیں, مولا کوفے میں ہے یہ جانتے ہیں. اب اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر امام نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے, نبی نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے, رسول نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہیں کہاں پر. ہیں یہ معلوم ہے, کہاں پر ہیں یہ نہیں معلوم. یہ ہے کسی شخص کا پردہ غیبت میں ہونا. اس کی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی. مجھے ایک بات بتائیے, آپ میں سے جو احباب یہاں پر موجود ہیں, میں نے عرض کیا کہ جو نہیں واقف ہیں ان کے لیے آپ شخصاً پردہ غیبت میں, لیکن میرے تو سامنے ہیں.
تو شخصاً فزیکلی آپ موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، تو میرے لیے آپ پردہ غیبت میں نہیں ہیں، لیکن آپ سب کی شخصیت بھی میرے لیے واضح ہے. مجھے کیا معلوم، آپ میں سے بہت سے اسی محلے کے ہوں گے، میں بھی اسی محلے کا ہوں، تو ان کو تو میں جانتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے احباب ہیں جو دوسرے محلوں سے آئے ہوں گے. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا، اب مجھے کیا معلوم کہ جو میرے سامنے موجود ہے وہ ڈاکٹر ہے. تو شخصاً موجود ہے مگر اس کی شخصیت پردہ غیبت میں ہے. غور فرمائیں، اگر اس نے سفید کوٹ پہنا ہوتا، اسٹیتھوسکوپ لگایا ہوتا، تو چاہے میں ان کا نام نہ جانتا مگر ان کی شخصیت میرے لیے آشکار ہو جاتی کہ بھائی یہ ڈاکٹر ہے، تو ان کی شخصیت پردہ غیبت میں نہ ہوتی. آپ میں سے کوئی وکیل بھی ہو سکتا، لائر بھی ہو سکتا، مگر مجھے کیا معلوم. اگر کالا کوٹ پہنا ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ یہ وکیل ہیں. تو سامنے موجود ہیں شخصاً، مگر غور فرمائیے کہ شخصیت کا یہ پہلو کہ وکالت ان کا پیشہ ہے وہ پردہ غیبت میں ہے. عین ممکن ہے کوئی شاعر ہو، شخصاً موجود ہے مگر مجھے نہیں معلوم، پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ شاعر ہیں. تو غور فرمایا آپ نے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخص پردہ غیبت میں ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخص سامنے موجود ہو، اس کی شخصیت پردہ غیبت میں. اب آئیے اور حضرت حجت کے بارے میں بات کیجئے. مجھے بتائیے کہ امام زمانہ شخصاً پردہ غیبت میں ہے یا شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ امام زمانہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص کو پردہ غیبت میں مانا گیا. اور اس بات کا ہمیں شکوہ ہے برادران اہل سنت کے محترم علماء کرام سے کہ انہوں نے ہماری کتابوں کو دیکھے بغیر اپنے طور پر پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ لکھنا شروع کر دیا کہ بھئی وہ سرداب تھا، وہ غار تھا، وہ اسی کے اندر رہے اور وہیں پر ان کی غیبت ہے، وہیں پر اس وقت بھی ہیں، بس نظر نہیں آتے ہیں، اور جب ظہور ہوگا تو وہاں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ کس نے آپ سے کہا کہ ہمارا عقیدہ؟ ایسے ایسے پڑھے لکھے افراد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ وہیں پر ہیں. ایک تفسیر اور بڑی تفسیر کے رائٹر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اسی سرداب کے اندر ہیں اور وہیں پر وہ جاتے ہیں اور اپنی خمس کی رقم وہیں پر زمین کھود کر دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے وطن میں نکالنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر زمین کھود کر ڈل کر آتے ہیں، گاڑ کر آتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ولادت وہاں پر ہوئی بے شک، یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا، مگر ولادت کا ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہیں پر غیبت ہوئی. غیبت کا آغاز وہاں سے ہوا. زیوانے کے امام پردہ غیبت میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخصی اعتبار سے پردہ غیبت میں، شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں. کیا مطلب؟ ہم مہدی منتظر کو معطل نہیں مانتے، ایک فعال شخصیت مانتے ہیں. ہم حضرت حجت کو مقید و محدود کسی غار میں یا جزیرہ خضرا میں نہیں مانتے. ہم ان کی شخصیت کے پردہ غیبت میں ہونے کے قائل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ آتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کا ہونا شخصاً ہونا ہے، ان کی شخصیت پردہ غیبت میں ہے. اگر میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ ڈاکٹر ہے تو شخصاً وہ موجود ہے، شخصیت پردہ غیبت میں. اسی طریقے سے امام زمانہ ہیں، موجود ہیں، مگر ان کی شخصیت پردہ غیبت میں. یعنی یہ نہیں معلوم ہے کہ یہی امام زمانہ. ایک پردہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کی شخصیت پر ہے. تو اب ظہور کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر وہ شخصاً پردہ غیبت میں ہوتے تو وہاں سے برآمد ہو جانا ظہور ہوتا، اور اگر شخصیت پردہ غیبت میں ہے تو بس وہ ہیں موجود، شخصیت کا پردہ ختم ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہی زمانے کے امام ہیں، تو اسی کو ظہور کہا جائے گا. اور اب برادران عزیز، آپ کتنی مثالیں چاہتے ہیں؟ اصحاب کہف جب غار میں تھے تو ان کا شخصاً پردہ غیبت میں ہونا مسلم ہے. دونوں طرح کی غیبتیں ماضی میں آپ کو مل جائیں گی. وہ جب غار میں تھے، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے. 18واں سورہ، سورہ کہف، اس کی پوری داستان آپ پڑھ لیجیے. وہ غار میں رہے. جب وہ غار میں ہیں تو شخصاً، پرسنلی وہ پردہ غیبت میں ہے. پروردگار عالم کا یہ بہت پرانا منصوبہ ہے
کہ کبھی شخصاً پردہ غیبت کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے، کبھی شخصیت کو پردہ غیبت میں رکھ کر حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اصحاب کہف کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ آ جائیے ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب پیغمبر اکرم شب ہجرت مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلا کر عازم سفر ہوئے اور غار ثور میں 3 دن رہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو مشرکین ہیں کہ بستر پر کون موجود ہے؟ مولا کائنات۔ تھا کون؟ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم موجود ہیں؟ تھے کون؟ مولا کائنات۔ پیغمبر اکرم کہاں پر ہیں؟ غار ثور میں۔ اور وہاں پر کیا ہوا؟ جب وہ وہاں پر پہنچ بھی گئے تو غار کے دہانے پر جھالا تنا ہوا تھا مکڑی کا، جس سے یہ امپریشن دیا گیا کہ پیغمبر اکرم اندر موجود نہیں ہے، جبکہ وہ اندر تھے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے کیا تاثر دیا مشرکین کو۔ بستر پر کون ہے؟ کہ پیغمبر اکرم۔ تھا کون؟ مولا کائنات۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو پروردگار عالم نے کیا تاثر دیا کہ حضور اندر تشریف فرما نہیں ہے، جبکہ وہ اندر موجود تھے۔ بس اسی کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے عام مومن کرے تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ یہ جو 3 دن پیغمبر اکرم غار میں رہے ہیں تو پیغمبر اکرم اپنے وجود کے ساتھ پردہ غیبت میں ہے۔ یہ پہلی قسم کی غیبت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 40 برس پیغمبر اکرم اعلان رسالت نہیں کرتے، نبی کب سے؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو نبوت تو اس وقت سے ہے۔ یہ 40 برس تک کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ جب اعلان رسالت کیا تب معاملہ آشکار ہو گیا۔ اسی کو اگر میں لفظ بدل کر کہہ دوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ 40 برس تک شخصیت محمد رسالت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں تھی۔ جب 40 برس کے بعد پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا ہے تو یہ ظہور ہے۔ شخصاً تو موجود تھے مگر کتنے لوگ جانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں، یہ آخری نبی ہیں؟ گنے چنے کچھ افراد، کچھ کا اندازہ تھا، کچھ کو یقین تھا۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں برادران عزیز، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ غور کریں کہ پیغمبر اکرم 40 برس تک شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قضیہ، یہی سورہ قصص، پروردگار عالم جناب مادر موسیٰ کو وحی کرتا ہے۔ یہ لفظ خود قرآن مجید نے استعمال کیا، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ کو یہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس بات کا خوف محسوس ہو کہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو پھر کیا کرو؟ ایک صندوق کے اندر رکھو اور پھر اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ یہ قرآن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مادر موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہ بچہ پیدا ہوا، یہ لوگ آئے تلاشی لینے کے لیے، تو جناب مادر موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے تنور کے اندر بھی رکھ دیا۔ وہ آئے تلاشی لے کر مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ جو تنور کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کیا ہے؟ حفاظت موسیٰ کے لیے شخصاً پردہ غیبت میں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آغوش مادر موسیٰ میں ان کو دودھ پلایا اور اب واپس احساس ہوا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو اس بچے کو صندوق میں رکھ کر موجوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پروردگار نے حفاظت کی۔ یہ پھر غیبت کا انتظام ہے۔ شخص موسیٰ کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا کر محفوظ بنایا گیا۔ یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ شخصاً غیبت کے ذریعے سے حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور اب اس کے بعد کہاں پہنچے؟ فرعون کے محل میں۔ اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، کس نے بچایا؟ جناب آسیہ نے۔ یہ پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب جناب آسیہ نے بچا لیا تو اب اس کے بعد فرعون کا محل ہے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے۔ کس بات سے ڈر رہا تھا فرعون؟ کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے۔ کیا وہ جانتا ہے؟ نہیں۔ وہ بچہ ہے کہاں؟ اب نظروں کے سامنے ہے، شخصاً موجود ہے، مگر موسیٰ کی شخصیت پردہ غیبت میں۔ تو آپ دیکھ ڈالیے کہ پروردگار عالم نے کتنے موقعوں پر یہ کام کیا۔
کہ کبھی شخص پردہ غیبت میں ہو اور اس کی حفاظت کی جائے، کبھی شخصیت پردہ غیبت میں ہو اور اس کی حفاظت کی جائے. غور فرمایا آپ نے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال اور عرض کروں گا. یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے سازش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، زخمی کیا، کنویں میں ڈال دیا، سب کچھ ہوا، مصر پہنچ گئے، عزیز مصر بن گئے. جب عزیز مصر بن گئے، قحط آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظام کی وجہ سے، جو پروردگار نے ان کو سکھایا تھا، مصر میں قحط کی وجہ سے غلے کی کوئی کمی نہیں ہے. مگر کنعان میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی، برادران یوسف، پریشان ہو چکے، بھوک سے مرنے کی نوبت آ چکی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کے سب چلے مصر اور وہاں پر گئے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. مگر مجھے بتائیے کہ بھائیوں نے پہچانا کہ یہ یوسف ہے؟ عزیز مصر کہہ کر مخاطب کرنے، مگر پہچان نہیں رہے کہ یہی عزیز مصر ہمارا بھائی یوسف ہے. مجھے بتائیے کہ غیبت میں رکھنے کا اور کیا مطلب ہے کہ جہاں برادران یوسف یوسف کو نہ پہچان سکے؟ تو یہ پردہ غیبت میں ہے. اور جب وہ وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ غیبت شخصیت کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد برادران یوسف پہچان گیا، انتا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. آپ ذرا غور فرمائیے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کا پردہ رفتہ رفتہ سرکتا ہے یہاں تک کہ چاک ہو جاتا. وہاں یوسف کی غیبت کا پردہ ہے جو بنیامین کے لیے پہلے ختم ہوا، دوسرے بھائیوں کے لیے بعد میں ختم ہوا. یہ جو درمیان کا ایک فیز ہے، اسی کو کہتے ہیں غیبت صغرا، کہ جس میں کچھ افراد کو معلوم ہو، سب کو معلوم نہ ہو. اور غیبت کبرا جس میں اکثریت کو نہ معلوم. یہ جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام کی غیبت کا پہلا پیریڈ ہے. امام کی ولادت 255 ہجری، مقام سامرہ. 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری 260، مقام سامرہ. امام کی ظاہری امامت کا آغاز سامرہ سے ہوا، سن 260 ہجری. ہم بلا فصل امامت اور خلافت کے قائل ہیں. یہاں 11ویں امام کی شہادت ہوئی، بلا فاصلہ زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہو گیا. غیبت کا آغاز کب ہوا؟ اسی کے ساتھ. کتنے عرصے تک غیبت صغرا؟ 70 برس، 69-70 برس. یہ جو 260 ہجری سے سلسلہ شروع ہوا 329 تک، 329، یہ تقریباً 69-70 برس ہیں کہ جن کو کہا گیا غیبت صغرا. اور یاد رکھیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لیا، بس بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. یہ 69-70 برس وہ ہیں کہ جس کو غیبت صغرا کہا گیا. اس کو غیبت صغرا یعنی چھوٹی غیبت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں امام نے اپنے نائبین کو خود معین فرمایا. کیسے پتا چلتا کہ یہ نائب ہیں؟ ہم جانتے ہیں عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو، علی بن محمد السیمری. نام کے حوالے سے کل ابتدائی تقریر کے اندر جو میں نے تبصرہ کیا تھا وہ اسی مرحلے کے لیے تھا. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، تکرار نہیں کر رہا. عثمان بن سعید وہ پہلے نائب. مجھے بتائیے، جب امام خود غیبت میں ہے تو ماننے والوں کو کیسے پتا چلے کہ یہ امام کے نائب خاص ہیں؟ یقین جانیے کہ اگر غیبت سے پہلے اس بات کا تعین نہ ہوتا تو غیبت کا پیریڈ حیرت کا پیریڈ بن جاتا. یہ لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا کہ غیبت کا پیریڈ حیرت کا پیریڈ بن جاتا. لہذا یاد رکھیے گا کہ امام نے غیبت کو حیرت سے بچانے کے لیے انتظام یہ کیا کہ عثمان بن سعید کوئی نئی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ زمانے کے امام سے پہلے 11ویں امام کے نائب تھے، 11ویں امام سے پہلے 10ویں امام کے نائب تھے. بزرگ شخصیت. لہذا زمانے کے امام کی جب غیبت کا آغاز ہو رہا ہے تو معین ہے کہ امام پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو ان نائب کے ذریعے سے امام سے رابطہ ہوگا. امام نے غیبت کے پیریڈ کو حیرت میں تبدیل نہیں ہونے دیا. پھر عثمان بن سعید کی وفات ہوتی ہے، دوسرے نائب محمد بن عثمان انہی کے بیٹے، ان کی وفات ہوتی ہے. تیسرے نائب حسین بن رو،
اور جب ان کی وفات ہوتی ہے تو چوتھے اور آخری نائب خاص جن کا نام ہے علی بن محمد سیمری. یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ چاروں نائبین خاص جن کو ملا کر کہا جاتا ہے نواب اربعہ، چار نائبین خاص، چونکہ نام بنام ان کو معین کیا گیا لہذا اس پیریڈ کو کہا گیا غیبت صغریٰ، کہ ہوگا کام نیابت کے ذریعے سے مگر نائب کو مشخص کر دیا گیا، معین کر دیا گیا. اور اب آپ ذرا دیکھیے، جب عثمان بن سعید کی وفات ہو رہی تھی تو لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ بھئی ہمارے لیے تو پردہ غیبت میں ہے مگر امام کو دیکھنے والا کون؟ تو جواب مل گیا عثمان بن سعید. کب ان کی وفات ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو پردہ غیبت میں ہے مگر امام کو دیکھنے والا کون؟ تو عثمان بن سعید نے بتایا کہ توقی یہ کہ محمد بن عثمان میرا بیٹا کہ یہ نائب خاص ہوگا. محمد بن عثمان کی وفات ہو رہی تھی، وہی سوال کہ اب تک تو یہ دیکھ رہے تھے، ان کے بعد کون دیکھے گا؟ ہمارے لیے تو غیبت کے پردے میں. تو جواب ملا حسین بن رو. اور یقین جانیے گا برادران عزیز کہ بہت دلچسپ ہے وہ پورا واقعہ. جناب حسین بن رو نیکسٹ ٹو محمد بن عثمان تصور نہیں ہوتے تھے. اسی لیے جب محمد بن عثمان کی وفات ہو رہی تھی تو اس موقع پر جناب حسین بن رو نوبختی بہت مشہور خاندان ہے، وہ پائنتی بیٹھے ہوئے تھے محمد بن عثمان کے. سرہانے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ جعفر ابن احمد. سب کا گمان یہ تھا، خیال یہ تھا کہ جعفر بن احمد ہیں کہ جن کو تیسرا نائب بنایا جائے گا. مگر اچانک محمد بن عثمان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں کہ میرے بعد جنہیں نائب خاص مقرر کیا ہے حضرت حجت نے وہ کوئی اور نہیں ہے، حسین بن رو ہے. یہ جعفر بن احمد کا یقین جانیے کہ بہت بڑا امتحان تھا. اگر نیابت دنیا داری کے لیے ہو رہی ہوتی تو اس موقع پر جعفر بن احمد اس فیصلے کو قبول نہ کرتے. مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ نیابت کی کرسی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے. لہذا اس موقع پر جعفر بن احمد نے وہ کام کیا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، حسین بن رو کا شانہ تھاما اور لے کر آئے محمد بن عثمان کے سرہانے اور وہاں پر بٹھایا کہ مجھے اپنے لیے خود سے کچھ نہیں چاہیے، جو زمانے کے امام کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. اس کو ڈیڈیکیشن کہتے ہیں برادران عزیز، اس کو ڈیووشن کہتے ہیں، اس کو خلوص کہتے ہیں، اس کو سنسیئرٹی کہتے ہیں کہ مرضی مولا از ہمیں اولا، جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. ذرا غور فرمائیے گا، یعنی عجیب ہے. کیا سب کے سب اس ظرف کے حامل ہیں؟ جواب جی نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سب کے سب اتنی ظرفیت نہیں رکھتے. اسی زمانے کے اندر آپ کو خرافات ملیں گی. یہ جناب حسین بن رو جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے انہی کے زمانے میں ذرا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے وہ افراد کے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ نیابت خاصہ کا کیا، آپ کو مل جائیں گے افراد. شلمغانی کون تھے؟ حسین بن حلاج، حسین بن منصور حلاج، یہ کون تھے؟ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے عجیب انحرافی عقائد اس زمانے کے اندر پیش کیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کا بہت وقت لیا مگر اگر اسے میں بیان نہ کروں تو یقین جانیے کہ بات نامکمل رہ جائے گی. میں عرض کرتا ہوں شلمغانی وہ شخص کہ جس کو بہت سارے شیعہ اپنے لیے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، مگر غور کیجیے کیا کیا اس نے. یہ شلمغانی کہ جس کا شیعوں کے درمیان ایک ویجا تھا، مقام تھا، مرتبہ تھا، لوگ اسے کچھ سمجھتے تھے مگر اسے وہ ظرفیت حاصل نہیں تھی، لہذا اس نے انحرافات کو داخل کرنا شروع کیا. آپ کو ملے گا حلول کا عقیدہ اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا محمد بن عثمان، ٹھیک ہے، انہی کی بیٹی وفات ہو چکی ہے محمد بن عثمان، ان کی بیٹی ان کے پاس آیا. کون آئی؟ ایک خاتون. وہ کون ہے؟ اسی منحرف کی ماں. اور وہ آ کر کیا کر رہی ہے؟ ذرا سنیے گا شاید آپ کو حیرت ہو. وہ آ کر گر گئی قدموں میں، پیروں کو بوسہ دینے لگی. کس کو؟ محمد بن عثمان کی بیٹی. محمد بن عثمان کون؟ دوسرے نائب خاص. یہ کون آ رہی ہے؟ خاتون، شلمغانی کی ماں. کیا کر رہی ہے؟ پیروں میں گر گئی، پیروں کو بوسے دے رہی ہے. اور یہ خاتون انتہائی پریشان کہ اس درجہ احترام کی کوئی خاص وجہ، یہ تعظیم کا کیا انداز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی تعظیم کیوں نہ کروں، آپ تو میری شہزادی ہیں، سیدہ ہیں، فاطمہ. ارے کیا کہا؟ آپ تو میری شہزادی ہیں، سیدہ ہیں، فاطمہ ہیں. کہیے آپ مجھے کون سی خبر دے رہی ہیں کہ جسے میرے خود ہی حواس کے اندر مجھے خود اس بات کی اطلاع نہیں.
میں فاطمہ زہرا کہاں سے ہو گئی؟ کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے نے یہ خبر دی کہ آپ کے اندر جناب سیدہ کی روح حلول کر چکی ہے، جائیے جا کر دیکھیے گا، میری بات پر اعتبار مت کیجیے گا، انٹرنیٹ کے اوپر ڈال کر دیکھیے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پڑھنا چاہیں تو بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے پورا ایک باب باندھا ہے، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر یہ نام بیان کیے ہیں کہ کنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی، آپ دیکھیں گے۔ وہ آ کر پیروں پر گر گئی کہ آپ تو میری شہزادی ہیں، سیدہ ہیں، فاطمہ ہیں، آپ کے اندر جناب سیدہ کی روح آ چکی ہے، اور آپ کے جو بابا تھے نا محمد بن عثمان، ان کے اندر خود پیغمبر اکرم کی روح آ چکی ہے، اور یہ جو اس وقت نائب خاص ہیں حسین بن رو، ان کے اندر خود مولا کائنات روح آ چکی ہے۔ چلیے معاملہ ختم ہوا، پیغمبر اکرم کی روح آ چکی ہے، جناب سیدہ کی روح آ چکی ہے، امیر المومنین کی روح آ چکی ہے۔ اب وہ بیچاری جس کے سامنے یہ ساری خرافات بیان کی جا رہی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ بیچاری بہک چکی ہے، اسے کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ وہ آئی جناب حسین بن رو کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ یہ اس طرح سے آئی تھی اور اس طرح سے کہہ رہی تھی۔ اب جناب حسین بن رو کا جملہ سنیے، یہ ہوتا ہے نائب کا کام۔ جو نائب ہوتا ہے امام زمانہ کا، وہ پھر کس طرح سے ماننے والوں کی سرپرستی کرتا ہے، ذرا یہ دیکھیے کہ حسین بن رو نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے شلمغانی کا، تمہارے بارے میں کہا کہ سیدہ کی روح تمہارے اندر آ چکی ہے، جناب محمد بن عثمان کے لیے کہا کہ پیغمبر اکرم کی روح ان میں آ چکی ہے، میرے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے کہ مولا کائنات کی روح میرے اندر آ چکی ہے۔ اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ وہ اپنے بارے میں کہے گا خدا کی روح اس کے اندر آ چکی ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور نہ فقط اس پر لعنت بھیجتا ہوں بلکہ اس جیسے تمام افراد پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ جناب حسین بن رو نے اس موقع پر انحرافات سے بچائے، یہ سب غیبت صغرا میں ہو رہا ہے برادران عزیز۔ سمجھایا امام نے کہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، میں غیبت میں جا رہا ہوں مگر تم کو حیرت میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں نے انتظام کر دیا ہے، میں نے نائب خاص معین کیے نام بنام۔ علی بن محمد سیمری پر وہ سلسلہ مکمل ہوا۔ علی بن محمد سیمری سے بھی یہی سوال ہو رہا تھا کہ اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اب کون دیکھے گا امام زمانہ کو؟ ہمارے لیے تو پردہ غیبت میں ہے۔ تو علی بن محمد سیمری نے کہا کہ یہ توقیع میرے پاس موجود ہے کہ جس کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد میری وفات ہونے والی ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے امور کو مجتمع کر لوں، لیکن پھر اس کے بعد اب کسی فرد خاص کو نائب کے طور پر معین نہیں کیا جا رہا، امام کا حکم ہے کہ اب تک میں نے فرد معین کیے تھے، اب میں صفات معین کروں گا۔ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ اب جو مشکلات پیش آئیں، ہم اتنا لٹریچر دے چکے ہیں، یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر اتنا لٹریچر نہ ہوتا تو امام زمانہ کبھی غیبت کبریٰ میں نہ جاتے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس پر غور کیجیے گا، ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اتنا لٹریچر نہ ہوتا کہ جس سے استنباط کر کے علماء جو واقعاً فرسٹ ٹیئر میں عوام کی ذمہ داریوں کو معین کر پاتے، تو یاد رکھیے گا امام زمانہ قطعاً غیبت کبریٰ میں نہ جاتے۔ یہ اتنا انتظام پہلے کیا گیا ہے، تمہیدات اور مقدمات کا انتظام کیا گیا کہ جس کے بعد امام زمانہ غیبت کبریٰ میں گئے اور یہ کہہ کر گئے فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ ہم اتنی حدیثیں دے کر جا رہے ہیں کہ جو ان کو سمجھنے والے ہیں، ان پر محنت کرنے والے ہیں، اب ان کی طرف رجوع کرو۔ اما من کان من فقہائنا، ہمارے فقہا فقیہ کو کہتے ہیں، فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کا مطلب ہے سمجھ رکھنے والا۔ وہ جو ہمارے فقہا ہیں جنہوں نے دین ہم سے لیا ہے، جو قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، ہم سے آنے والی حدیثوں کو سمجھتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں، دھوکہ دینے والوں کے دھوکے میں نہیں آتے، انہیں بات بات پر جذباتی نہیں کیا جا سکتا، وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اما من کان من فقہائنا صائنا لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، مخالفا علی ہواہ، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والے، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والے،
فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کیا کریں؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے فقہا کی تقلید کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور عمل کریں، تبھی ان کا انتظار مکمل مانا جائے گا۔ انتظار سے بات شروع ہوئی تھی، انتظار پر بات ختم ہوئی۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم پردہ غیبت میں ہیں۔ جب ہم پردہ غیبت میں ہیں تو غیبت میں ہونا اور ہے، حیرت میں ہونا اور ہے۔ ہم تمہیں حیرت میں چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، ورنہ تو میرے امام نے اپنے کام کو مکمل نہیں کیا، نہ، کام کو مکمل کیا، اس شان سے مکمل کیا کہ اتنا ذخیرہ، اتنا لٹریچر دے دیا۔ کافی دیکھیے، تہذیب دیکھیے، ملا یحزر دیکھیے، استفسار دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ غنی ترین فقہ اگر کسی کے پاس ہے تو یاد رکھیے گا وہ علی والوں کے پاس ہے، آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ پورا لٹریچر، یہ آل محمد کا ہیریٹیج ہے، وہ میراث ہے کہ جس کے اوپر محنت کرنے کے بعد، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے بعد جو استنباط ہوتا ہے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ برادران عزیز، آپ کو نام نہیں پسند ہے، آپ نام کچھ اور رکھ لیجیے، آپ نتیجہ کہہ لیجئے، استنباط کہہ لیجئے، انٹرپریٹیشن کہہ لیجئے، اجتہاد کہہ لیجئے۔ بیٹا آپ کا ہے، چنو کہیے، پپو کہیے، منو کہیے، گڈو کہیے، جو کہیے، بیٹا آپ کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے علوم آل محمد ہیں، اجتہاد کہیے، استنباط کہیے، انٹرپریٹیشن کہیے، نتیجہ کہیے، آپ کا ہیریٹیج ہے، آپ کی میراث علمی ہے۔ نہ کبھی کسی کے لیے اجتہاد کا دروازہ آل محمد نے بند کیا تھا، نہ آج آپ کے لیے بند ہے۔ خوش نوری محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات۔ یہی وہ حکم تھا جو سورہ توبہ اور سورہ برات کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہر ایک نہیں نکل سکتا۔ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ قرآن کی آیت ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہر کوئی نہیں نکل سکتا، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر گروہ میں سے کچھ افراد کیوں نہیں نکلتے؟ نکل کر وہ کہاں جائیں؟ اپنے گھروں سے نکلیں اور وہاں جائیں جہاں پر دینی علوم کا مرکز موجود ہے، جس کو آج حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں جائیں وہاں پر؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہی لفظ آ گیا تفقہ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ دین کی سمجھ لے کر واپس پلٹیں تو اپنی قوم والوں کو بتائیں کہ حکم خدا یہ ہے، حکم رسول یہ ہے، حکم امام یہ ہے، تاکہ وہ کوشش ہو جائیں۔ غور فرمایا برادران عزیز، اور اگر وہ ان کی بات کو قبول نہ کریں تو یہ بیان کے ذمہ دار ہیں، منوانے کے ذمہ دار نہیں۔ جب رسول منوانے کے ذمہ دار نہیں ہے تو پھر مجتہد یا فقیہ یا نائب امام بھی منوانے کا ذمہ دار نہیں۔ وہ سارے اوصاف، نفس کی حفاظت کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، ان کو آپ سمیٹیں تو توضیح المسائل کے پہلے چیپٹر میں استعمال ہونے والی اصطلاح کہ فقیہ کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، یہ عادل فاسق کے مقابلے پر کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ صرف فقیہ ہونا کافی نہیں ہے، عادل ہونا ضروری ہے۔ یہ ان تمام اوصاف پر حاوی ایک لفظ ہے۔ سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا۔ اور فرمایا برادران عزیز، آپ نے، اگر میں تفصیلی جناب مسلم بن عقیل کا حال آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہ رہا، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ حسین مظلوم نے بھی سمجھایا۔ امام زمانہ، میں نے عرض کیا، شخصیت پردہ غیبت میں، مگر جب امام حسین مکہ میں تھے اور خطوط آئے تو کوفہ والوں کے لیے شخصی اعتبار سے حسین پردہ غیبت میں تھے۔ یہ معلوم تھا کہ مکے میں، مگر ان کے سامنے نہیں تھے، انہوں نے خطوط بھیجے، اور امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے سفیر کو بھیجا، اپنے نائب کو بھیجا۔ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تو میں مان لوں گا کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم بن عقیل اپنے تمام تر احترام کے باوجود امام معصوم نہیں ہے، وہ نائب امام ہے، وہ سفیر امام ہے، اور وہ گئے اور جا کر انہوں نے پیغام پہنچایا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے کہ جو سفیر کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ امام کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا، جو نائب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ امام کا وفادار کیسے ہوگا؟ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ لفظوں کا انتخاب کیا برادران عزیز، اور میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست اس تسلسل کے ساتھ ان مباحث کے اوپر غور کریں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ موضوع ہمارا زمانے کے امام تھا، میں نے کوشش کی کہ اپنی تمام تر گزارشات کو
محیط کیا جائے حضرت حجت پر، حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، مگر کچھ گزارشات یہ زمانے کے امام کے حوالے سے انہی کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ لیکن بس برادران عزیز، یہ جو ہم کو سمجھ میں آیا کہ پھر وہ افراد کہ جو کوفہ کے اندر تھے اور آخر تک جناب مسلم بن عقیل کے وفادار رہے، ہم مانیں گے کہ انہوں نے عارضی طور پر جو غیبت تھی اس میں نائب کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، تو پھر یہ وہ افراد تھے کہ جن کو کربلا میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجانے کا موقع ملا۔ وہ بھی کوفہ والے تھے، 70% افراد جو کربلا کے شہداء میں شامل ہیں ان کا تعلق کوفہ سے تھا، ان پر کوئی الزام نہیں۔ وہ افراد جو کوفہ میں تھے اور قید خانوں میں تھے ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، وہ بھی افراد تھے کہ جو کوفہ میں تھے اور بالآخر کربلا پہنچے، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجا، عابس ابن شبیب شاکری، بریر حمدانی، یہ سب کوفہ کے رہنے والے تھے، ان پر کوئی الزام نہیں۔ قرین قیاس یہی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے جب آخری مرحلے پر اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا تو ان سے کہا کہ تمہارا یہاں پر ہونا اب مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں ہوں دیباچہ کربلا، حسین ہے کتاب کربلا، یہاں پر ہونا دیباچے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، مگر اصل کتاب کربلا میں لکھی جانی ہے۔ یہاں پر اب میری شہادت کافی ہے دیباچے کے لیے، تمہید کے لیے، مقدمے کے لیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم کربلا جا کر اصل کتاب شہادت کا ایک ورق بن جاؤ۔ جس کے بعد جناب مسلم بن اوسجا اور دیگر افراد حکم نائب کو مان کر اصل کتاب سے ملحق ہو گئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان افراد کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ وہ افراد کے جو کوفہ میں تھے اور قید خانے میں تھے، جناب مختار اس کی واضح مثال ہے، ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں۔ وہ افراد کہ جو اپنے محلوں کے اندر محبوس ہو گئے تھے، ناکہ بندی تھی، نہیں پہنچ پائے، ان کے لیے راستے بند کر دیے گئے تھے، ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ ہاں، الزام ان افراد پر ہے اور ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ دے سکتے تھے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا، ساتھ موجود تھے، ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، تنہا چھوڑ دیا جناب مسلم بن عقیل کو۔ بے شک ان پر الزام ہے اور بہت بڑا الزام ہے۔ انہی کی وجہ سے کہا گیا الکوفی لا یوفی، کہ یہاں والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ یہ سرزمین کی کوئی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، اس پر موجود ان افراد کے کردار کو نمایاں کرنا ہے۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے کہ جب نائب امام تمہارے درمیان موجود تھا تو تم نے کیوں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا؟ اب اس کے بعد جناب مسلم ہے اور کوفہ کے شہر کی گلیاں، جناب کوفہ آوارہ وطن ہے، جناب کوفہ جناب مسلم بے وطن ہے، جناب مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے۔ چلیے آئیے بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی جناب مسلم بن عقیل کوفہ، شہر کوفہ، جب کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تنہا ہو چکے ہیں، تو جناب مسلم بن عقیل ایک گھر کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومنہ کا گھر، جناب طوعہ وہ باہر آئی، اس نے سوال کیا، اے اجنبی تو کون ہے؟ اب پانی کا طلبگار ہوں، پانی پلا دیا، پھر بھی وہ جاتے نہیں ہیں۔ طوعہ نے کیا کہا، اے اجنبی میں پسند نہیں کرتی، میں ایک شریف انسان ہوں، شریف عورت ہوں، کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھے، اور شہر کے حالات بھی بہت خراب ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اپنے گھر کو چلا جا؟ تو جناب مسلم بن عقیل نے جو جواب دیا وہ ایک جملے میں پورا مرثیہ ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا، مومنہ گھر تو چلا جاؤں لیکن یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، جو غریب الوطن ہو، وہ کہاں جائے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا انا مسلم بن عقیل، انا سفیر الحسین، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں حسین کا سفیر ہوں۔ مومنہ تڑپ گئی، اس نے کہا کہ میرے آقا، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، تشریف لائیے، میں حجرے کے لیے آپ کو مدعو کرتی ہوں، میں آپ کا انتظام کر دیتی ہوں۔ ایک حجرہ آراستہ کر دیا گیا جو اس وقت اس مومنہ کے لیے ممکن تھا۔ جناب مسلم بن عقیل اس حجرے کے اندر گئے، مہمان بنے، ساری رات جناب مسلم بن عقیل نے عبادت میں گزار دی۔ جانتے ہیں کہ یہ آخری رات ہے، یاد کیجئے کہ کربلا والوں نے آخری رات کس طرح سے گزاری تھی، کتنی مماثلت ہے۔
جناب مسلم بن عقیل آخری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، کربلا والے شب عاشور عبادت میں گزار رہے ہیں۔ کربلا والے اس دنیا سے پیاسے گئے اور جناب مسلم بن عقیل بھی پیاسے گئے۔ اگلے دن جب جناب مسلم بن عقیل نے محسوس کیا کہ گھر کو گھیر لیا گیا ہے، تلوار نکالی اور باہر جانے لگے، تو نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول آپ یہیں پر رہ کر اپنا دفاع بہتر کر پائیں گے۔ تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا تیری بات درست ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے دفاع کے لیے تیرے گھر میں قیام کروں تو یقیناً فوج کو تو مشکل ہوگی، مگر جب یہ لوگ اندر داخل ہوں گے تو تیرے پردے کی بے حرمتی ہوگی۔ میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ایک عام مومنہ کا پردہ میری وجہ سے مجروح ہو۔ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، آج ایک عام مومنہ کے پردے کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں، ذرا شام غریبہ میں تو آ کر دیکھیے، یہ عام مومنات نہیں ہیں، علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، خیمے جل چکے ہیں، چادریں چھن چکی ہیں، اور اے مسلم بن عقیل اسی کوفہ شہر کے اندر ان بیویوں کو لایا جائے گا بے مخنا و چادر کے، اور منادی ندا دے رہا ہوگا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی اور پھر لڑتے ہوئے دارالامارہ تک چلے، مکر کیا گیا اور جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور جب دارالامارہ میں داخل ہوئے تو ایک جملہ زبان پر تھا، میں پیاسا ہوں، کیا پانی بھی میرا حق نہیں ہے؟ ایک خاتون آگے بڑھی اور اس نے ایک جام آب جناب مسلم بن عقیل کے سامنے رکھا، مگر لب زخمی تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، پانی پینا چاہتے ہیں، خون پانی میں ممزوج ہو گیا اور جناب مسلم بن عقیل پانی نہ پی سکے، اور یہ جملہ کا لگتا ہے پانی میرے نصیب سے اٹھ چکا ہے۔ اے کربلا والوں کے سفیر، جن کے سفیر ہو وہ بھی پیاسے اس دنیا سے جائیں گے، اور آپ کو بھی اس دنیا سے پیاسا جانا ہے۔ اس وقت کسی نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کرو، اور مسلم کا جواب مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں، میں اس فاسق و فاجر کو امیر ہی نہیں مانتا، یہ میرا امیر نہیں ہے۔ اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل کی گفتگو مفصل ہے، یہاں تک کہ سزائے موت کا اعلان ہو گیا۔ جلاد سے کہا گیا جاؤ اور جا کر دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دو۔ جلاد لے کر چلا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ چھت پر بلند ہوئے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں اور جلاد نے تلوار اٹھا کر گردن کاٹنا چاہی، سر قلم کرنا چاہا، اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ کانپنے لگے، پیروں میں لرزہ آ گیا، دوڑا دوڑا گیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا، مسلم کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں امیر میں نہیں کر پایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں تلوار چلانا چاہ رہا تھا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول آ گئے، اور اللہ کے رسول کو میں نے اس عالم میں دیکھا کہ سر پر عمامہ نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور فریاد کر رہے تھے ارے میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے، کیوں اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جا تیرا وہم ہے، جا کر مسلم کا سر قلم کر دے۔ اور جب واپس عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر جلاد چھت پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسلم بن عقیل آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے چھت کے گوشے تک آ چکے ہیں، اور نیچے دیکھ رہے ہیں منظر کیا ہے؟ کوفے والوں نے، وہ جو بے وفا تھے، وہ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے، بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تماشا دکھانا چاہتے تھے، اور اس موقع پر مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا اے کوفے والوں، خوب تمہاری وفا کا میں نے مشاہدہ کیا، اچھا میں قتل ہو رہا ہوں، میں شکوہ نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں چند دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر لائے جائیں گے، ان سے یہ مت کہنا کہ تمہارے باپ کو یہاں پر قتل کیا گیا، میرے بچے پہلے ہی بہت غمزدہ ہوں گے، انہیں یہ دکھ مت دینا، یہ مت بتانا کہ تمہارے باپ کو یہاں پر قتل کیا گیا تھا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، جلاد مجبور کرتا ہے، اور جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہا کہ وقت نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تلوار چلا۔ مگر جب تلوار چلا رہا تھا تو مسلم بن عقیل نے ایک عجیب کام کیا، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، حسین مظلوم کو مخاطب کیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اپنے سفیر کی قربانی کو قبول کیجئے۔ جب مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے، حسین راستے میں منزل سوق پر تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، ایک
کرسی بچھی ہوئی تھی، حسین کرسی پر تھے، زینب خیمے میں تھی. اچانک حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، کوفہ کا رخ کر کے کہا وعلیک السلام، تم پر بھی میرا سلام. جناب زینب نے سوال کیا ارے بھائی آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا زینب دیکھ سکو تو دیکھو، وہ کوفہ، وہ دربار، وہ دارالامارہ، وہ چھت، وہ گرتی ہوئی تلوار، وہ مسلم کا سر قلم ہو رہا ہے. یہ حسین مظلوم کے الفاظ تھے، مگر اچانک اس کے بعد بات ختم تو نہیں ہو گئی. کہا کہ ذرا مسلم کی بیٹی کو بلانا. مسلم کی بیٹیوں کو بلایا گیا، دستے شفقت پھیرا، گود میں بٹھایا، گوشوارے پہنائے، اور بچیاں پوچھتی ہیں ارے آپ تو ہم پر ہمیشہ بڑی محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، مگر یہ آج محبت کا نرالا انداز، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بابا اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے، ہمارے بابا کی تو خیر ہے. جناب امام مظلوم کہتے ہیں بچیوں مسلم نہ رہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا مسلم کی جگہ، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا. بس عزیزو سکینہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی، سکینہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا جاتا ہے، ارے اسے تماچے تو نہیں مارے جاتے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، پہنے میں گوشوارے نوچے تو نہیں جاتے، ارے اس کی پیٹھ سہلائی جاتی ہے، اس پر تازیانے تو نہیں مارے جاتے. بابا کی شہادت کی خبر آئی، فضا میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. بچی منتظر ہے، ارے بابا کا داغ اٹھائے ہوئے یتیم حسین منتظر ہے، کون سر پر دست شفقت رکھتا ہے. مگر عزیزو دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، تماچے مارنے والے تھے، گوشوارے نوچنے والے تھے، آگ لگانے والے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.